اب ایک ورڈ یہاں پر آ رہا ہے، وہ تذل و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، ایک ورڈ یہاں پر آ رہا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے خیر۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر شاہ صاحب نے جو جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اگر میں اس کو اس طرح کہوں بیدک الخیر کو کہ تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر میں اس طرح کہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے، تو کیا چیز آپ چننا پسند کریں گے؟ کہ تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے؟ کیا چیز چننا پسند کریں گے؟ یقیناً ایز اے انسان، ایک انسان ہونے کے طور پر ہم چنیں گے کہ خیر ہی خیر ہو۔ جب ہم سورہ کہف کے واقعات پڑھتے ہیں نا، جو سورہ کہف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں جب جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ ایک کشتی تھی، وہ کشتی انہوں نے خضر علیہ السلام نے جو ہے اس میں کچھ نقص پیدا کر دیا۔ اب اس وقت وہ جو کشتی جن کی تھی، وہ تو جب یہ دونوں اتر گئے تو وہ تو بےچارے پریشان ہوئے ہوں گے کہ یار ایک ہی ہمارے پاس روزی کمانے کا ذریعہ تھا، اور ہم جو ہے وہ ذریعہ بھی ہم سے چھن گیا یا خراب ہو گیا، اب ہم کو پھر دوبارہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو بنانے کے لیے۔ مگر ان کو نہیں پتا تھا نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر وہ آگے بڑھیں گے تو ایک بادشاہ جو ہے اس ذریعے کو مکمل طور پہ ضبط کر لے گا۔ تو کیا ہوا؟ چونکہ ان لوگوں کو تو نہیں پتا چلا، مگر ہم کو بتانے کے لیے اس قصے کو قرآن میں مذکور کیا گیا۔ تب ہم دیکھتے ہیں بیدکل خیر کا کیا مطلب ہے؟ خیر ہی خیر ہے اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ اب قتل تو ایک غلط چیز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی علیہ السلام نے یہ بھی یہی کہا کہ یہ تو بڑا غلط کام کر دیا آپ نے۔ تو انہوں نے کیا کہا بھائی کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اور پھر جب بات کھلی آگے جا کر تو انہوں نے یہی کہا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ سے غالباً بات کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ غالباً کسی بچے کا جنازہ تھا، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بچہ مدینے میں جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے جنازے میں جا کے آپ کیا کریں گے؟ وہ جنازہ تو بچہ ہے کہ یہاں اس کی جان نکلی، وہاں وہ جنت کی چڑیا بن گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ کچھ جانیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ دوزخ میں جائیں، تو اگر ہو سکتا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں تو اس کو بخش دیا جائے۔ مگر اگر ایسا ہے تو پھر اس تمام چیز کا، یہ تمام دنیا پیدا کرنے کا، شیطان اور آدم علیہ السلام کا قصہ کرنے کا، اتنے بڑے بڑے نبی گزارنے کا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ اگر کچھ جان کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ جہنم میں جائیں، اور کچھ جان کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ جنت میں جائیں، تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو بات کو مطلب پھر ہماری کوشش کا، ہماری جو اتنی سٹرگل ہے شیطان سے لڑنے کی، وہ وہ تو پھر مطلب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا۔ مگر the thing is that کہ جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے چوائس کا اختیار دے دیا کہ چوز تم نے کرنا ہے۔ پیٹرن چلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو جتنی بھی جو کائنات ہے نا، اس میں پیٹرنس چلتے ہیں۔ اب وہ کس طرح دیا؟ حسیب بھی ایک جگہ کام کرتا ہے، میں بھی اسی جگہ کام کرتا ہوں۔ اب ایگزامپل کے طور پہ حسیب صاحب جو ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ان کے باس نے ایک دن بلایا اور کہا کہ حسیب میں تم کو پروموٹ کر رہا ہوں، اور تم جو ہو کل سے مینیجر ہو جاؤ گے۔ میں نے یہ بات سنی تو یار میں بھی 10 سال سے کام کر رہا ہوں، حسیب کو آئے ہوئے تو 6 7 سال ہوئے ہیں، پروموٹ ہونے والا ہے وہ۔ اس کی اپرچونٹی میرا ٹیسٹ تھا، میں اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ اگر میں یہ کہتا کہ یار ماشاءاللہ حسیب نے اتنی محنت کی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور جو حسیب کو ملنا چاہیے تھا اس کو ملا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لیول پہ یا اس سے بڑے لیول پہ لے کے آتا۔ یہی تو وہ ہے کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کس طرح؟ اس طرح ایک انسان کی اپرچونٹی دوسرے انسان کا امتحان بن جاتی ہے، اور دوسرے انسان کا امتحان کسی تیسرے کے لیے اس کو جنت یا دوزخ میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ بات تھی، نظر کے معاملے بھی ایسا ہی ہے، آپ مستقل اپنی زبان پہ ورد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، آپ کو نظر کم سے کم لگے گی۔ آپ نے کوئی غلطی کی، ورد نہیں کیا، وہ جو سورہ فجر میں بات آتی ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، عزت اور نعمت دینے کا مطلب ہے آزمائش، تو وہ کہتا ہے کہ فیقول ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ اور اسی بات کا کہا جا رہا ہے اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، مطلب کیا ہوا کہ عزت بھی دی اور نعمت بھی دی تو وہ بھی آزمائش، اور اگر اس کا رزق تنگ کر دیا تو وہ بھی آزمائش، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، فیقول ربی اہانن، کلا
کلا بل تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو ہم آج کی آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کیا کہ ایک انسان کا اوپر جانا یا اس کی عزت ملنا دوسرے انسان کا امتحان بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں پورا ہو تو وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، کہ اگر اس نے امتحان پورا کر لیا تو وہ تعز من تشاء ہو جائے گا، عزت بخش دی جائے گی، اور اگر اس نے امتحان پورا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ تذل من تشاء۔ بیدک الخیر، اور اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً اس کی جو ڈیوائن جو ٹرمنالوجیز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارا علم نہیں ہے، وہ ڈیوائن ہم کو پتہ چلتا ہے 10 سال کے بعد، او اگر اس وقت یہ معاملہ ہو جاتا تو آج تو میں بیکار ہو چکا ہوتا، تب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے۔ اور یہ اگر آپ یہاں تک پہنچ جائیں، دیکھیں زندگی گزارنے کے جو لیولز ہیں نا، وہ بالکل گیمز کی طرح ہیں۔ جب ہم بچپن میں گیمز کھیلا کرتے تھے نا، وہ گیمز میں آپ ایک لیول پورا کرتے تھے تو دوسرا لیول کھلتا تھا، دوسرا لیول پورا کرتے تھے تو تیسرا لیول کھلتا تھا۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے جو لیولز ہیں نا، وہ اسی طرح ہیں۔ جب آپ لیولز کھولتے جائیں گے، اپنی زبان پہ مستقل ورد رکھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کریں گے، تو لیولز کھولتے جائیں گے۔ اور کچھ کچھ دعائیں مجھے یاد نہیں ہو رہی تھی کسی زمانے میں، تو میں نے کچھ ایسے کام شروع کیے جو دوسری دعائیں جو مجھے یاد تھیں ان کی تعداد بڑھا دی۔ آپ یقین مانیں کہ دوسری دعائیں مجھے جو میں یاد کرنا چاہ رہا تھا جو نہیں یاد ہو رہی تھی، وہ خود بخود یاد ہونا شروع ہو گئی، وہ لیولز کھلنا شروع ہو گئے۔ جب میں ایک لیول پہ آ گیا تو اگلا لیول آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈال دیا۔ جب میں نے اس لیول کو کراس کر لیا، پھر تیسرا لیول کھل گیا۔ یہ لیولز کھولنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ جب آپ یہ لیولز کھولتے چلے جائیں گے تب آپ کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی، آپ کو شیطان کی کارستانیاں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رستے آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تب آپ کو جا کے سمجھ آئے گا وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء کا مطلب کیا ہے، اور بیدک الخیر کا مطلب کیا ہے، کہ اسی کے ہاتھ میں تمام خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔